بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد الطاف حسین ہے اور میں لائیو اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ اینڈ خیبر پختونخوا پشاور میں ایز اے ویٹنری آفیسر کام کر رہا ہوں۔ آج ہم پولٹری فارمنگ کے بارے میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو پولٹری فارمنگ جیسے ہی ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو پولٹری ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ پولٹری ہے کیا چیز۔ تو پولٹری ویٹنری سائنس کا ایک برانچ ہے جس میں ہم ڈومیسٹیکیٹڈ برڈز کے بارے میں جانتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان کی جو میٹ پروڈکشن ہے، جو گوشت ہے اور جو انڈے ہے ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر ہمارے پاس جو ہے نا مرغیاں اس میں شامل ہے، یہ کویلز اور ٹرکیز یہ شامل اس میں۔ پولٹری کا جو برائلر ہے، جو برڈ ہے، اس کو ہم گیلس ڈومیسٹکس کہتے ہیں، یہ اس کا بایولوجیکل نام ہے۔ اور پولٹری کے اس فیلڈ کو اس کو ہم آرنیتالوجی کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں پولٹری فارمنگ کی طرف۔ تو پولٹری فارمنگ جو ہے نا یہ ان برڈز کی بریڈنگ کو اور ان کی نیوٹریشن مینجمنٹ اور ہاؤسنگ اور ڈیزیز کنٹرول اور مارکیٹنگ کو ہم پولٹری فارمنگ کہتے ہیں۔ تو یہ ہے کچھ پولٹری اور پولٹری فارمنگ کے بارے میں کچھ انفارمیشن، ان کی ڈیفینیشن جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ٹائپس کی طرف، جو مطلب پولٹری فارمنگ کی کتنی قسمیں ہیں، تو قسموں کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو بیسیکلی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں کمرشل پولٹری فارمنگ اور دوسری کو بیک یارڈ پولٹری فارمنگ کہتے ہیں۔ تو کمرشل میں پھر ہمارے پاس مزید 3 قسمیں ہیں جو کہ برائلرز، لیئرز اور بریڈرز ہیں۔ بیک یارڈ پولٹری نام سے ظاہر ہے، تو یہ ہم مطلب گھروں میں ہم جو ہے نا جو پالتے ہیں جو مرغیاں، ان کو ڈوئل پرپز کے لیے، تو زیادہ تر یہ لوکل بریڈز ہوتے ہیں بیک یارڈ پولٹری میں۔ اور کمرشل پولٹری میں برائلرز ہے، لیئرز ہے، بریڈرز ہے۔ برائلرز، لیئرز اور بریڈرز کو ہم مزید آپ کے ساتھ جو ہے نا ڈسکس کرتے ہیں۔ تو برائلرز جو ہے نا وہ مرغیاں ہیں جو کہ ہم گوشت کے لیے پالتے ہیں، اور یہ تقریباً 30-40 دنوں کے اندر 3 سے 3.5 کلو یہ جو ہے نا فیڈ کھاتے ہیں۔ ایک برڈ جو ایک مرغی 3 سے 3.5 کلو تک یہ فیڈ کھاتا ہے، اور یہ تقریباً 1700 گرام وزن ہمیں دیتا ہے۔ لیئر جو ہے نا یہ ہم انڈوں کے لیے پالتے ہیں، اور یہ 17 ہفتوں کے بعد جو ہے نا یہ 17 ہفتوں کے بعد یہ انڈے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک برڈ جو ہے نا ایک لیئر تقریباً سال میں 150 سے لے کے 300 انڈے جو ہے نا ایک سال میں دے دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر بریڈرز ہے۔ تو بریڈرز جو ہے نا یہ ہم زیادہ تر بریڈنگ پرپس کے لیے رکھتے ہیں، اور اس سے ہمیں فرٹیلائزڈ انڈے جو ہے نا وہ زرخیز انڈے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، جس سے چکس پھر نکلتے ہیں۔ تو یہ برائلرز اور لیئر جو ہے نا یہ دونوں ان بریڈر سے جو ہے نا ان کے انڈوں سے جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے برائلرز، لیئرز اور بریڈرز ہے۔ اب ہم آتے ہیں زیادہ تر یہ گاؤں میں جو ہے نا ہر فیملی اس کے ساتھ ان کا واسطہ ہے، اور شہری علاقوں میں ہر 5واں خاندان اس کے ساتھ ان کا واسطہ ہے۔ اب جو ہے نا ایگریکلچرل جو زمین ہے دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، تو ان کی بھی کچھ کمی آ رہی ہے۔ ویسے کمی تو نہیں آ رہی، لیکن اگر آ بھی جائے تو اس کا الٹرنیٹ جو ہے نا ہمیں پولٹری پروڈکشن جو ہے یہ اس کو فلفل کر سکتا ہے پروٹین کے ڈیمانڈ کو۔ تو اس حوالے سے بھی جو ہے نا پولٹری اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اب لائیو اسٹاک اور پولٹری کے درمیان اگر ہم مقابلہ کریں، ان کو دیکھیں، تو پولٹری کا جو ہے نا یہ برڈز کا FCR جو ہے نا یہ بیسٹ ہے، اور ان کی فیڈ ایفیشینسی بھی اچھی ہے۔ انکیوبیشن پیریڈ ان کا تقریباً 21 دن ہے پولٹری برڈز کا، اور لارج جو بڑے جانور ہیں ان کا جسٹیشن پیریڈ تھوڑا لمبا ہوتا ہے۔ ایمبریو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پولٹری میں باہر اس کا مطلب وہ ہوتا ہے، ایمبریو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے باہر،
اور جانوروں میں جو ہے نا جسم کے اندر ایمبریو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ پولٹری میں کوئک ریٹرن جو ہے نا وہ ریٹرن کوئک ہوتا ہے، اور لارج اینیمل میں سال کی بنیاد پہ ہوتا ہے ریٹرن۔ اس طرح پولٹری فارمنگ جو ہے نا اس میں کم انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سٹارٹ کرنے میں مطلب یہ آسان ہے ایز کمپیئر ٹو لائف سٹاک۔ لائف سٹاک کو سٹارٹ کرنے میں زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ پولٹری کو سٹارٹ کرنے میں انویسٹمنٹ کی ضرورت کم ہوتی ہے۔ اب پولٹری کاروبار کی اہمیت کیا ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ پولٹری سے ہمیں گوشت اور انڈے ملتے ہیں، جو کہ پروٹین کا ایک ذریعہ ہے اور ہائی بایولوجیکل ویلیو بھی ہے ان کی، اور یہ جو ہے نا انکم کا ایک ذریعہ ہے اور روزگار کے جو ہے نا مواقع مہیا کرتے ہیں یہ جو پولٹری فارمنگ ہے، یہ جو کاروبار ہے۔ اور اس کے لیے جو ہے نا انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ کم انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے پولٹری فارمنگ سٹارٹ کرنے کے لیے۔ ریٹرن جو ہے نا وہ ریٹرن کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ کوئک ہے، اور یہ جو پولٹری کا مینیور ہے، جو کھاد ہے، یہ نائٹروجن اور آرگینک میٹر کا جو ہے نا ایک ان سے مالا مال ہوتا ہے، نائٹروجن اور آرگینک میٹر سے مالا مال ہوتا ہے پولٹری کا جو کھاد ہے، جو مینیور ہے۔ اور پولٹری برڈ جو ہے نا وہ زیادہ تر تجربات میں بھی استعمال ہوتے ہیں، چاہے میڈیکل میں ہو چاہے ویٹنری سائنسز میں ہو، تو ان میں بطور تجرباتی ایکسپیریمنٹل یونٹس استعمال ہوتے ہیں۔ اور یہ جو پولٹری فارمنگ ہے یہ پارٹ ٹائم بھی ہم کر سکتے ہیں اور فل ٹائم بھی کر سکتے ہیں، اور یہ اس لحاظ سے بھی اس کی مینجمنٹ جو ہے نا وہ لیڈیز جو ہے نا عورتیں بھی کر سکتے ہیں، اور جو بچے ہیں وہ بھی ان کی مینجمنٹ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ اب اس طرح ہے کہ جو پولٹری انڈسٹری میں ہیں، جو ان کے پلیئرز ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ تو پلیئرز پولٹری انڈسٹری کے جو پلیئرز ہیں وہ فیڈ ملز ہے، ہیچری والے ہیں، اور پولٹری فارمز ہے، ہول سیلر ہے، ریٹیلرز ہے، ویکسین اور میڈیسن پروڈکشن ہاؤسز ہے، فیکٹریز مطلب جہاں پہ میڈیسن بنتی ہے، ویکسین بنتی ہے وہ ہے، ڈسٹریبیوٹرز ہے، مڈل مین جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ مین پلیئرز ہے پولٹری انڈسٹری کے، اور یہ جو ہے نا پولٹری انڈسٹری کے وہ یہ چلاتے ہیں۔ اب پولٹری ہاؤسنگ جو ہے نا وہ پولٹری ہاؤسنگ ہمارے پاس جو ہے نا دو قسم کے ہیں۔ وہ تو ہم اوپن شیڈ یا اوپن ہاؤس کہتے ہیں، دو سسٹمز ہے، تو ایک اوپن سسٹم یا اوپن ہاؤس اس کو ہم کنونشنل بھی کہہ سکتے ہیں، دوسرا کنٹرول شیڈ ہے۔ تو یہ جو اوپن شیڈز ہوتے ہیں اس میں مطلب ہر چیز کی مطلب وہ کوئی خاص سٹینڈرڈ اس طرح ہم نہیں رکھتے، نہ کوئی مطلب ہر چیز کنٹرول ہوتی ہے، تو اس کے لیے انویسٹمنٹ بھی کم مطلب درکار ہوتی ہے، اور اس میں زیادہ تر ہم 4000 5000 6000 جو ہے نا وہ چوزیں رکھ سکتے ہیں، زیادہ تر یہی 5-6 ہزار 3000 4000 یہ رکھتے ہیں، پالتے ہیں۔ کنٹرول شیڈ جو ہے نا یہ تھوڑا ایکسپینسو ہوتا ہے، اور اس میں پر شیڈ جو ہے نا ہم تقریباً 30,000 تک ہم چوزے پالتے ہیں۔ ایک شیڈ میں ایک کنٹرول شیڈ میں 30,000 تک یہ نارمل ہم جو ہے نا اس میں پالتے ہیں، کم زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ تر 30,000 تک چوزا جو ہے نا وہ اس میں ہر چیز کنٹرول ہوتا ہے، چاہے ٹیمپریچر ہو، چاہے فیڈنگ ہو، چاہے نمی ہو، مطلب کولنگ ہو، کولنگ پیڈ جو ہے، فینز ہو، جو بھی چیز ہو وہ بٹنز کے ذریعے ایک کنٹرولر ہوتا ہے، اس کے ذریعے ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ دو سسٹم زیادہ تر جو ہے نا پولٹری ہاؤسنگ کے یہ ہے۔ اور ویکسینیشن تو برائلرز کے لیے ہم جو ہے نا 30-40 دن کے اندر ہم 4-5 قسم کے ویکسین کرتے ہیں، چھٹے دن پہ ہم NDA کرتے ہیں، 12ویں دن پہ ہم گمبورو کرتے ہیں، گمبورو اے، اور 18ویں دن پہ ہم گمبورو بی کرتے ہیں، 21ویں دن پہ ND لسوٹا کرتے ہیں، اور 28ویں دن پہ ہم ND کلون کرتے ہیں۔ لیئرز کے لیے بھی تقریباً 30-40 دن کے لیے یہی ویکسینیشن ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر سال ہر 30-40 دن کے بعد پھر ہم ایک بوسٹر ڈوز لگاتے ہیں، ہر 30-40 دن کے بعد، پھر مطلب پہلے 30-40 دن کے بعد جو ہے نا مطلب پہلے مہینے کے بعد جو بھی ہر مہینے کے بعد پھر جو ہے نا ہم وہ ایک بوسٹر ڈوز لگاتے ہیں ND کا۔ اس طرح بریڈرز کے لیے بھی جو ہے نا سیم ہے، جس طرح لیئرز کے لیے ویکسینیشن کا پروسیجر ہے تو بریڈرز کا بھی جو ہے نا اسی طرح کا ہے۔ تو یہ کچھ ویکسینیشن کے بارے میں بتا دیا۔ اب فیڈ کون سا مطلب ہم ان کو دیتے ہیں، پہلے 10-12 دن کے لیے ہم کون سا فیڈ دیتے ہیں، 10-15 دن کے لیے، پھر اس کے بعد کون سا، پھر تو یہ 3 قسم کے فیڈ ہے ہمارے پاس۔ پہلے جو
چوزے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو ہم مطلب وہ سٹارٹر دیتے ہیں 15 دن کے لیے، پھر 25 دن تک ہم جو ہے نا وہ گروور دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا چاہے لیئرز ہو تو یا بریڈرز ہو یا مطلب ریئرز، تو اس کو ہم پھر فینیشر یا لیئر فیڈ دیتے ہیں۔ یہ تو فیڈ کے بارے ہم نے بتا دیا، 3 قسم کے فیڈ ہے، سٹارٹر، گروور اور فینیشر یا لیئر فیڈ۔ اب ڈیزیز کے بارے میں ہم بتاتے ہیں، تو پولٹری کے کچھ بیماریاں ہیں، پولٹری برڈز کے جو خاص بیماریاں، تو ان کے نام ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو اسپرجلوسز اور فال ٹائیفائڈ، یہ زیادہ تر جو ہے نا ارلی چکس مورٹیلٹی میں، مطلب ارلی چکس کی جو مورٹیلٹی ہوتی ہے زیادہ تر اسپرجلوسز اور فال ٹائیفائڈ اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ CRD کرونک ریسپیریٹری ڈیزیز ہے، ای کولائی ہے، گمبورو ہے، IBD انفیکشس برسل ڈیزیز، اور یہ جو رانی کیت ہے، نیوکیزل ڈیزیز ہے، اور IB ہے، یہ کچھ بیماریاں ہیں، میرکس ڈیزیز ہے، ویسرل گاؤٹ۔ تو یہ بیماریاں جو ہے نا یہ پولٹری برڈز کی کچھ بیماریاں تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ یہ جو بات ہے، یہ جو انفارمیشن ہم نے آپ کے ساتھ شیئر ہوتی ہے تو پولٹری فارمنگ کے بارے میں تھی۔ اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھتا ہے، کوئی سوال آتا ہے، تو آپ بذریعہ کمنٹس پوچھ سکتے ہیں، آپ میرے جی میل پہ پوچھ سکتے ہیں، driltaafet@gmail.com۔ تھینک یو سو مچ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملیں گے۔ تھینک یو۔